الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن ڈے 134 میں استقبال کرتی ہوں. تو ہمارا چل رہا سورہ مومن، ٹھیک ہے، المومن یا سورہ غافر بھی اسے ہم کہتے ہیں. اور ہم لوگوں نے کل کہاں تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا؟ کل آیت نمبر 36 تک ہم لوگوں 46 تک ہم لوگوں نے کل کمپلیٹ کیا تھا. اور اس میں ہم لوگ بہت سارے دلائل دیکھے، خبر کے عذاب سے ریلیٹڈ ہم لوگ دلائل دیکھے. عذاب 4 قسم کا ہے وہ ہم لوگوں نے کل دیکھا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے جو مومن شخص ہے، انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دی، اور کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کیا، کس طریقے سے اپنے قوم کے ساتھ خیر خواہی کی، ہر طریقے سے، ہر انداز میں، ہر بہترین یعنی کہ مؤثر اور مطلب افیکٹو انداز میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اپنے درباریوں کو. اور پھر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے فرعون یعنی کہ بہت زیادہ جو اہم بات ہے اس کو کس طریقے سے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کس طریقے سے اس کے اندر نان سیریس جو ہے اپنا ایٹیٹیوڈ وہ بتا رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ فائنلی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ نے مومن شخص کو اللہ تعالیٰ نے سیف کر لیا. ان کو تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی. اور جو فرعون ہے اور فرعون کے جو اصحاب ہے، اس کے جو ساتھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ خبر میں ان کو صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کرے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ صبح اور شام، یا یہ مطلب ہے کہ صبح اور شام کا مطلب کہ کنٹینیوسلی آگ پر وہ پیش کیے جائیں گے. اور پھر جب فائنلی جو ہے یوم تقوم الساعہ ہوگا، یعنی کہ فائنل جو ہے ریکننگ ڈے رہے گا، قیامت کا دن رہے گا، جب قیامت برپا ہوگی، تو وہاں پر آل فرعون کو اشد العذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کریں گے، یعنی کہ بہت شدید ترین عذاب میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. اب اسی کا جو ہے کنٹینیو ہو رہا کہ جب وہ لوگ عذاب میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ قبر میں چلے جائیں گے، تو یہ جو بہت ہی جگری دوست تھے، ٹھیک ہے، جو بہت ہی جو ہے دنیا میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو فرعون ہے، فرعون کے جو ساتھی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو جو سپورٹ کرتے تھے اور ایک دوسرے کی اتباع کرتے تھے، ایک دوسرے کو فالو کرتے تھے، اب دیکھیے ان کا حال قیامت کے دن خبر جو یعنی کہ جہنم میں کیا حال رہے گا. تو آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے. یعنی کہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو جو ہے آئیڈیل مان کر ایک دوسرے کو فالو کرتے تھے، پر آخرت میں کیا حال ہو رہا ان کا، جہنم میں کیا حال ہو رہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ جھگڑا کریں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے، یعنی کہ جو فالوورز تھے، جو کمزور تھے، جو سبارڈینیٹس تھے، وہ بڑے بننے والے یعنی کہ متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، یعنی کہ ہم تو تمہارے کو جو ہے فالو کر رہے تھے، تمہارے کو ہم آئیڈیل اپنا بنائے ہوئے تھے، ہم تمہارے کو فالو کر رہے تھے. اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ یعنی کہ دنیا میں تو ہم تمہارے رہے سے اتنی محبت اور عقیدت کا معاملہ کرے، ہم تمہارے کو ہمیشہ سے تمہاری تعریف اور تمہاری گن گاتے تھے، تمہارا پیچھا جو ہے پیچھے تمہارے اعمال کرتے تھے، اب کیا تم ہمارے کو اب آج بچا سکو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. یعنی کہ اب یہاں پر کوئی جائے قرار نہیں ہے، نہ تم بھاگ سکتے، نہ ہم بھاگ سکتے، نہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے، نہ ہم تم کو بچا سکتے. یعنی کہ جو دنیا میں بڑے لیڈرز بنے، متکبر بنے، اب قیامت میں کسی کو نہیں بچا سکیں گے. تو دیکھیں کہ اتباع کس کی کرنا ہے؟ رسولوں کی اتباع کرنا ہے، اور وہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے. رسولوں کے علاوہ کسی اور کی اتباع کریں گے، کسی اور کو فالو کریں گے،
تو پھر قیامت میں نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے نہ وہ ہم کو بچا سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ کا جو منظر کھینچا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ اب جھگڑیں گے، اب دیکھیے کہ ڈیفینیٹلی کہ جب فائنلی ریزلٹ ان کا یہ ہو رہا کہ دوزخ میں ٹھونسے جا رہے، دوزخ میں عذابات میں مبتلا کیے جا رہے، تو اب وہاں پر سارے ریگریٹس ہوں گے، سارا فرسٹریشن نکلے گا، سارے جو ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو گالی گلوج اور لڑائی جھگڑا ساری چیزیں جو ہے شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ دوزخیوں کی صفت ہے، جھگڑا کرنا آپس میں۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے گھروں کو جہنم نہیں بنانا ہے آپس میں جھگڑے کر کر، بلکہ قولو سلامن کے آپس میں سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں، پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، یعنی کہ وہاں کے جو داروغہ ہے ان سے کہیں گے، ایک تو آپس میں لڑ لیے جھگڑ لیے اور پھر اسی میں جو ہے کئی جو ہے زمانہ گزر گیا، اب اس کے بعد جب جھگڑ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کچھ عذاب کم ہو رہا، نہ کوئی چیز ہو رہی، تو پھر اب جو ہے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے، یعنی کہ ہم کو کنٹینیوسلی کئی سالوں سے عذاب ہو رہا، بس اپنے رب سے جو ہے یہ دعا کرو کہ ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن کی جو ہے عذاب میں کمی کر دے، یعنی کہ جیسا ہوتا ہے نا کہ مسلسل عذاب ہو رہا تو ایک دن کی چھٹی یا ایک گھنٹے کی چھٹی یا ایک منٹ یا ایک سیکنڈ یا ایک لمحے کی چھٹی کیا ہم کو یہاں پر اب مل سکتی ہے؟ تو پھر وہ یہاں پر داروغہ سے کہیں گے، وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ یعنی کہ وہ ایک تو جیسا ہم کافی ٹائم یہ سیم سینٹینسز آئے نا کہ جو داروغہ رہیں گے، جو جہنم میں جو فرشتے رہیں گے تمام کاروائی کرنے کے واسطے، تو وہ لوگ تعجب سے بولیں گے یا پھر جو ہے غصے سے بولیں گے یا پھر تن سے بولیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے تمہارے پاس بینات لے کر، کھلی نشانیاں لے کر۔ بینات کا کیا مطلب ہے؟ اوپن دلیلیں لے کر، تو کھلی نشانیاں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے، تمہارے کو نہیں پتا تھے کہ یہ کرنے سے جو ہے جہنم ہے، یہ کرنے سے یہ عذاب ہے، ساری چیزیں تمہارے کو تمہارے نبی بتا چکے ہیں، پھر تم اب یہاں پر ہم سے جو ہے ریکویسٹ کر رہے کہ دعا کرو، اور ساری چیزیں دعا کرنا تھا تو دنیا میں ہی کر لینا تھا، رجوع کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف تو دنیا میں کرنا تھا۔ وہ کہیں گے ہاں، جہنم کے اہلوکار بولیں گے کہ پھر تو تم ہی دعا کرو، یعنی کہ جب وہ ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس جو ہے آئے تھے نبی، آئے تھے، ہم کو ساری تعلیمات ہم کو پہنچائے تھے۔ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات موجود ہے، اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر زندگی گزارنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات اور بغیر دیکھے کسی کو بھی جو ہے فالو نہیں کرنے کا ہے، بغیر دیکھے کسی کو بھی، جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کی پوری جو ہے یعنی کہ آپ کو پوری سیٹسفیکشن نہ ہو جائے کہ ہاں یہ قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہے، تو جب جو ہے ان کو فالو کریں گے، اور ایکچولی ان کو فالو کرنا کیا ہے؟ اپنی قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ انسان کو نہیں۔ اب جیسا جو ہے پریویسلی ہم پڑھے کہ مومن شخص کیا بولے کہ تم جو ہے میری اتباع کرو، وہ یہ نہیں بولے کہ تم نبی کی اتباع کرو، مطلب میری اتباع کا مطلب یہ ہے کہ انہوں اپنی اتباع کی طرف نہیں بلا رہے تھے، ایکچولی انہوں یہ بول رہے تھے کہ دیکھو میں نبی کو فالو کر رہا ہوں اور تم میرے کو فالو کریں گے تو تم نبی کو فالو کرے جیسا ہے، تو ایسی اتباع ہمارے لیے جائز ہے۔ جیسا اگر ماں یہ بولی کہ بیٹے میں جو ہے نماز پڑھ رہی ہوں، میرے کو دیکھ دیکھ کے تم سیم جیسا میں کر رہی ہوں ویسا کرو، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امی جیسا نماز پڑھے ویسا دیکھ کے ہم امی کی طرح نماز پڑھے، نہیں، امی ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز پڑھ رہے تو ان کو دیکھ کر ہم ان کو فالو کر رہے، تو اس میں امی کی اتباع نہیں ہوئی، اس میں ایکچولی نبی کی اتباع ہوئی۔ تو ایسے ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے ایز اے ٹیچر، ایز اے جو ہے رول ماڈل آپ فالو کر سکتے، پر ایکچولی وہ آپ کو کس سے کنیکٹ کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے کنیکٹ کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کی اتباع نہیں کرنے کا ہے، تو وہ بولیں گے کہ ہاں آئے تھے رسول اور سب بینات لے کر آئے تھے، سب بتائے تھے، تو پھر اب جہنم کے اہلوکار بولیں گے کہ پھر اب کیا ہم جو ہے تمہارے لیے دعا کریں؟ اچھا تو پھر تم ہی دعا کر لو اپنے لیے، تم ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، تم ہی اللہ تعالیٰ کو پکار لو، اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اور کافروں کی دعا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے
آیتوں کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے کافر سنتے ساتھ ہی نا سیدھا کسی کا ذہن میں امیج مت لا لیجئے کہ بھئی غیر مسلمان جو ہے وہ شاید ان کی بات چل رہی، نہیں، یہ بات آپ کی اور میری بھی ہو سکتی ہے اگر ہم قرآن کے آیتوں کے احکامات کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کر رہے۔ اور جیسا کل ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ زبان سے انکار کرنا ہے، ایک ہے عمل سے انکار کرنا، یعنی کہ آپ عمل نہیں کر رہے، آپ مان رہے کہ قرآن کے اندر زکوٰۃ دینا ہے پر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ مان رہے کہ قرآن کے اندر حجاب کرنا ہے پر آپ حجاب نہیں کر رہے، آپ مان رہے کہ سود سے بچنا ہے پر آپ سود سے نہیں بچ رہے، اور آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے جو ہے ساری چیزوں میں، ٹرانزیکشن میں کہیں نہ کہیں جو ہے یعنی کہ انٹرسٹ سے آپ جڑے ہوئے ہیں، سود سے آپ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عملی انکار کرنا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہم کو ان میں شامل نہ کرے۔ تو وہاں پر جو ہے داروغہ یہ بولیں گے کہ کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، یعنی کہ کافروں کی دعا جو ہے بیکار ہونے والی ہے، کافروں کی دعا جو ہے ضلال ہونے والی ہے۔ ضلال کا مطلب کیا ہے؟ گم ہو جانا، گم ہو جانا، اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچنا۔ تو یہاں پر اچھا یہ جو سینٹنس ہے، یہ جو فقرہ ہے نا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ یہ دنیا میں بھی ہے، یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اس کے بعد کتنی بھی دعائیں کر لو قبول نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ جو ہے شکایت کرتے نا کہ بھئی ہم بہت دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہاں پر دیکھیے کہ ایک تو ریزن یہ ہو سکتا جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ حکمت ہو سکتی، کہ حکمت کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے بیٹر پلان ہے آپ کے لیے، کوئی اور اچھی چیز ہے، یا اس کے علاوہ ایک ریزن، ٹھیک ہے، ون آف دی ریزن یہ ہے کہ دعا نہیں قبول ہونے کا کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو آپ کی دعاؤں کا رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے، آپ کا کوئی ایسا اعمال ہے، ہو سکتا کہ آپ سودی کاروبار میں ہے، ہو سکتا کوئی حرام کاریوں میں مبتلا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کفر کرنے والے ہیں آپ عمل سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پھر دعا نہیں قبول کرتا، جس میں وہ طویل حدیث ہے نا کہ ایک شخص جو ہے بہت ہی مظلوم اور پھر بری حالت میں سفر کر کے، اور چہرے پر دھول، جسم پر دھول، کپڑوں پر دھول، پیروں پر دھول، اور بہت ہی جو ہے مسکینت حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھیں پھیلا کر جو ہے وہ دعا کرتا ہے، پر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا مال جو ہے حرام کا تھا، اس کا جسم جو پلنے والا ہے، اس کی ہڈی، گوشت، بوٹی، ہر چیز جو ہے، خون اس کا سارے جو ہے حرام مال سے پلا ہوا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا نہیں قبول کرتا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان اگر اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ تو نیکسٹ ٹائم سے ایک جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم کو محسوس ہو رہا ہے، تو پھر ہم یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کہیں ہمارے عمل ایسے تو نہیں ہے جس میں جو ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر داروغہ یہ بولیں گے کہ تمہاری دعا تو اکارت جانے والی ہے، تم پکار کر دیکھ لو، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہارا عذاب کم ہونے والا ہے، تھوڑا عذاب، ایک دن کا، ایک لمحے کا بھی عذاب کم نہیں ہوگا، یقین جانو۔ کیونکہ انفیکٹ قرآن کے اندر کیا آتا کہ انفیکٹ عذاب میں بڑھوتری ہی ہوتے چلے جائے گی، عذاب میں جو ہے زیادتی ہی ہوتے چلے جائے گی، کنٹینیوسلی اس کی جو ہے انٹینسٹی کو بڑھاتے ہی اللہ تعالیٰ چلے جائیں گے، عذابت میں اضافہ ہی ہوتے چلے جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایک جو ہے قرآن کے اندر ایک گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آیت نمبر 51 میں کہ ہم بے شک ضرور اپنے رسولوں کی اور کس کی ذرا نوٹ کریے، والذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، ذرا ہم کو غور سے سننا ہے کہ انا لننصر، کہ اللہ تعالیٰ بے شک، لا ننصر، کہ البتہ ضرور مدد کریں گے، کس کی؟ اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والے بندوں کی، وہ ایمان لانے والے بندے جو رسولوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو رسولوں کے لیے جو ہے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور رسولوں کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے کہ میں ضرور، اللہ کا یہ وعدہ ہے، انک لا تخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرنے والا ہے، رائٹ؟
تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً ضرور بضرور جو ہے مدد کرے گا. تو دیکھیں کہ اگر ہم ایمان والے ہیں اور ہم رسول کے جو ہے رسول کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والوں میں سے ہے، تو پھر ہم کو بہت ہی سیٹسفائی ہو جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مدد ہے اور آخرت میں بھی مدد ہے، جب جو ہے یوم یقوم الاشہاد، جب گواہ کھڑے کر دیے جائیں گے. اب اشہاد سے مراد یا تو جو ہے فرشتے ہے، نام اعمال ہے، یا پھر انبیاء اکرام جو گواہی دیں گے، یا بہرحال ہر کوئی جو ہے وہاں پر جب شہادتوں کے لیے، جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ ٹائم پر بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. یعنی کہ قیامت کے دن بھی ایمان والوں کے اوپر کیا ہے؟ سکون رہے گا. لا خوف علیہم ولا ہم یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے خوف نہیں رہے گا، اور ولا یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ ان کے اوپر نہ غم رہے گا، نہ ان کے اوپر جو ہے خوف رہے گا. تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں. تو ہم جب دین کے واسطے اٹھ کر کھڑے ہوتے، تو جو دین کے راستے پر آلریڈی لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنے خود جو ہے مشاہدہ کرے ہوئے ہوں گے، خود وہ ایکسپیرینس کرے ہوئے ہوں گے کہ کیسا اللہ تعالیٰ کی مدد ان نون پلیسز سے، جہاں پر ان ایکسپیکٹڈ پلیسز سے، جہاں پر انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آنا شروع ہو جاتی. ہر طریقے سے آپ کوئی چیز سوچتے کہ ارے ایسا ہوں، ایسا اللہ تعالیٰ میرے کو اس کی توفیق دے دے، میرے لیے اس کی مدد کر دے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بالکل آپ کی جو ہے جیسا آپ چاہتے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے جاتے ہیں، آپ کے لیے راستے ہیں آسان کرتے جاتے ہیں، آپ کے راستے ہموار کرتے جاتے. آزمائشیں آئیں گی ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبیوں پر اور نبی کے جو ہے فالوورز پر آزمائشیں آتی ہے، آزمائشیں بھی آئیں گی، پر ساتھ میں آسانیاں بھی آئیں گی، ساتھ میں اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور ایسی جگہ سے آئے گی مدد کہ ہمارا جو ہے تصور بھی نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہاں پر ہمارے لیے وعدہ کر چکے ہیں. صرف کام کیا ہے کہ ہمارے کو اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، نکلنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے جو ہے کھڑے ہونا ہے، نبی کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے لیے جب ہم اٹھ کے ہمارے طرف سے پہلا سٹیپ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آئے گی. اب یہ سوچتے بیٹھے کہ بھائی کیسا پاسبل ہے، پھر جو ہے ذمہ داری بھی ہے، کالج بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور پھر جو ہے ریسپانسبلٹیز، گھر کی ریسپانسبلٹیز پیرنٹس کی ہے، یا پھر جو ہے بینگ اے وائف، بینگ اے جو ہے ڈاٹر ان لا، اور بینگ اے مدر، چھوٹے کڈز ہے. بہت ساری رکاوٹیں رہتی دنیا میں، بہت سارے ذمہ داریاں رہتے، رکاوٹیں رہتے، اور انسان پوری زندگی بس یہی سوچتے گزار دیتا کہ ہاں یہ ہے، اب اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد. بھائی جب سارے چیزیں ہیں تو وائی ناٹ کہ سائملٹینیسلی آپ یہ بھی ایک کام کر لیں، تھوڑا سا ہی صحیح، ایک حدیث کسی کو فارورڈ کر دیں، ایک اچھی بات کسی کو بتا دے، ایک اچھی نصیحت کسی کو بٹھا کر دے. تو تھوڑا سا بھی اگر ہم کریں گے اور قدم اٹھائیں گے اور ہمت کریں گے اور سوچیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وعدہ کرے نا کہ ضرور آتی مدد، تو میرے ساتھ بھی آتی، کیسا بھی آتی، تو میرے کو ہمت کرنا ہے، بس پہلا قدم میرے کو اٹھانا ہے، باقی کے قدم اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. اگر ہم سوچتے ہی رہ گئے اور پہلا ہی قدم نہیں اٹھائے، بعض وقت جو ہے لوگ یہ سوچتے کہ بھائی اب یہ عمر نہیں ہے پڑھنے کی، اب یہ عمر نہیں ہے کام کرنے کی، ہم عورتیں ہم کس طریقے سے کام کریں. 100 طریقے کے جو ہے رکاوٹیں، پر ہم کو کیا کرنا ہے، ساروں کو جو ہے اوور کم کرنا ہے، اور ہم کو یہ یقین کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا جھنڈا لے کر، اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرآن کا جھنڈا لے کر، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور آنے والی ہے. اور صرف مدد دنیا میں نہیں، مدد اللہ تعالیٰ کی آخرت کے دن بھی ہمارے ساتھ رہے گی، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی. یعنی کہ وہ دن ایسا رہے گا، یوم الاشہاد کا دن ایسا رہے گا جب جو ہے ظالموں کو کوئی ایکسکیوزز کام آنے والے نہیں ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے محروم کر دینا، رحمت سے محرومی جو ہے لعنت ہے، ان کے اوپر لعنت پڑے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو آخرت کا بیڑا پار لگنے والا ہے، وہی چیز مسنگ رہیں گی، اور ان کے اوپر جو ہے بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. یعنی کہ سوء الدار ان کے حصے میں آئے گا، بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی کہ جہنم کی آگ، یا جہنم کا اوڑھنا اور بچھونا، اور جہنم کا ہی گھر ان کا رہے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کس طریقے سے آن کنٹرری فرعون کا یہ انجام ہوا، تو دوسرا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے، ان کو رہنمائی کرے، ان کو ایک لمحہ بھی ان کو اکیلے نہیں چھوڑے، بلکہ سمندر سامنے ہے تو سمندر میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا،
اور پھر بنی اسرائیل کو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ کتاب کا وارث بنا دیے. یعنی کہ کون سی کتاب ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی تھی، جو ہدایت اللہ تعالیٰ بولے، وہ ہدایت کا جو ہے ان کو وارث بنا دیا. پر یہ جو وارث جو اللہ تعالیٰ کتاب کا جن کو بھی بناتے ہیں، اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اس سے ہدایت کون لیتے ہیں؟ اس سے نصیحت کون لیتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ آیت نمبر 54 کو ذرا غور سے دیکھیے کہ ہدوں و ذکرا. ہدوں کا مطلب کیا؟ ہدایت ہے. و ذکرا کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے اور کس کے لیے نصیحت ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل مند ہے، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور نصیحت ہے. یعنی کہ تمام بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ کتاب کا وارث بنا دیے، ٹھیک ہے، سب بنی اسرائیل کو، ہر بنی اسرائیل کتاب کا وارث بن گیا. پر وارث بننے سے آخرت کا فلاح نہیں ہے، بلکہ اس سے ہدایت لینے سے اور ذکر لینے سے فلاح. اب یہاں پر جو ہے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ ہم بھی جو ہے قرآن کے وارث بنا دیے گئے. ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، الحمدللہ ہم جو ہے قرآن کے وارث ہیں، ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے. پر کیا قرآن سب کے لیے ہدایت ہے؟ کیا قرآن سب کے لیے نصیحت ہے؟ جو عقل مند ہے اس میں سے وہ ہدایت لیتا ہے، جو عقل مند ہے اس میں سے نصیحت لیتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب کرتا ہے. یا اس کے جو ہے دوسرے انداز میں اگر میں یہ بولوں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو کتاب کو طاقوں پر سجا کر نہیں رکھتا، اس کو جو ہے غلافوں میں ڈھانک کر نہیں رکھتا، اس کو چوم کر چاٹ کر جو ہے اوپر اٹھا کر نہیں رکھتا، بلکہ عقل مند انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو قرآن سے ہدایت لے، جو قرآن سے نصیحت لے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دیے کہ آج ہم بیٹھ کر جو ہے یہاں پر قرآن سے ہدایت اور نصیحت لینے کی کوشش کریں. اور دیکھیے کہ صرف پڑھ لینا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، گارنٹی نہیں ہے. صرف پڑھ لینے سے نصیحت ملے گی، گارنٹی نہیں ہے. اس میں محنت اور کوشش کرنا پڑتا، اس میں جو ہے جد و جہد کرنا پڑتا. اگر ہم آج بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر جو ہے صرف یہ سوچ رہے کہ ہاں ہم تو جو ہے قرآن کی تفسیر میں تو پڑھ کے سنا رہی ہوں، میں تو جو ہے سمجھا رہی ہوں، میں تو جو ہے سمجھ رہی ہوں، تو گارنٹی کے ساتھ جو ہے ہمارے کو ہدایت ملے گی؟ نہیں، ہمارے کو پھر اس میں محنت بھی کرنا پڑے گا، جد و جہد. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک احسان کر چکے ہیں. کیا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک بار حدیث دوہرا لیجیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے دین کی جو ہے طرف، دین کے علم کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے، دین کی ہدایت دیتا ہے، دین کی علم کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتاب کو پڑھ رہے، سمجھ رہے، سیکھ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہ رہے. اب اے بندو، کیا ہم بھی چاہ رہے؟ کیا ہم بھی اس کا جو ہے ریسپونڈ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت لے کر پھر اس کے بعد یہاں پر آیت نمبر 54 پر ہمارا جو ہے پارٹ 2 ختم ہوتا ہے. پارٹ 3 ہمارا 55 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور چلے گا آیت نمبر 76 تک. تب اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ پورا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ بتا دیے اور مومن شخص کی پوری جو ہے رودات سنا دی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انہوں نے دین کی طرف جو ہے دعوت دی. اور پھر اس کے اندر میسیج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تمہارے لیے بھی مدد آئے گی اور تمہاری بھی اللہ تعالیٰ تم کو بھی پروٹیکٹ کر لیں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا. اور پھر صحابہ اکرام کے لیے میسیج ہے یہ واقعہ کے اندر کہ تم کو بھی اس طریقے سے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور نبی کا سپورٹ کرنا ہے، تو تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، ضرور مدد کریں گے، جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں وعدہ کرے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں مشرکین مکہ کے لیے ڈراوا تھا، جیسا فرعون کا انجام ہوا تمہارا بھی ویسا انجام ہوگا. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ والابکار. کیا حکم ہو رہا کہ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے. یعنی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان کے تمام جو حالات ہے جو جس سے آپ دوچار ہو رہی، کیونکہ جیسا ہم بیک گراؤنڈ میں پڑھے تھے نا کہ سورہ المومن جو یہ صورت ہے یہ ایسے زمانے میں نازل ہوئی جہاں پر بھی جو ہے ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی اور صحابہ اکرام کو ہجرت پر مجبور کر دیا جا رہا تھا. ہجرت حبشہ جو ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے پیش آئی تھی، تو تقریباً وہ زمانے کا ہے.
تو بہرحال اتنا تو ہم کو معلوم ہے کہ ظلم عروج پر تھا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر صبر کی تلقین دے رہے کہ دیکھو تمہارے کو مخالفتیں آئیں گی. جب تم دین کی راہ میں کھڑے ہو رہے تو مخالفتیں آئیں گی. تمہارے کو اپنے رشتہ داروں سے آئیں گی, تمہارے اپنے گھر والوں سے آئیں گی, رشتہ دار اور پڑوسیوں سے آئیں گی, تمہارے جو ہے محلے والوں سے, ہر جگہ سے آئے گی. تو تمہارے کو کیا کرنا ہے اس پر؟ تمہارے کو جو ہے فصبر, تم کو صبر کرنا ہے. اللہ کا وعدہ حق ہے, یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو وعدے کرا ہوا ہے, ہر قسم کے وعدے. اب دیکھیے کہ پریویس آیت میں وعدہ کرے نا, مدد کا وعدہ کرے اللہ تعالیٰ, کامیابی کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے, اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں اجر کا وعدہ کر رہے, ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. اور پھر کیا حکم دیا جا رہا, اب یہ ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے, ذرا غور کرنے کی بات ہے. وَاسْتَغْفِرْ, کس کو حکم دے رہے اللہ تعالیٰ کہ اور استغفار کرو, لذنبک, تو اپنے جو ہے قصوروں کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوروں کی معافی کا حکم دیا جا رہا. تو آپ اور میں کیا کرنا ہے, آپ اور میں کتنا زیادہ جو ہے اس کے لیے یعنی کہ مغفرت کی دعا کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کی, اور لذنبک, کہ جو تمہارے جو گناہ ہیں, یعنی کہ جو تم سوچ کر نہیں کرے, جو تمہارے جو خطائیں ہیں, یا پھر نبیوں کے لیے جو ہے افضل سے, یعنی کہ جو بیسٹ ہوتا ہے نا, دی بیسٹ والا جو معاملہ ہوتا ہے, کہ دی بیسٹ سے کم ان کے نزدیک گناہ کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ دی بیسٹ والا عمل ان کو کرنے کا ہے, اس میں ذری سی اور کنسیڈر ہوتا کیا, وہ اپنے لیے کنسیڈر کرتے تھے. یعنی کہ جس لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لمحہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یعنی کہ غفلت میں گزر جاتا تھا, کچھ لمحہ, تھوڑا سا لمحہ, تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے گناہ سمجھ لیتے تھے اور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم سے نکلنے کی جو دعا ہے, غفرانک, اللہ تعالیٰ میرے کو جو ہے معاف کر دے, میری مغفرت کرے. بھائی کس لیے غفرانک, واش روم جا کر آئے, غفرانک کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اسی لیے غفرانک بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لمحہ, یہ جو وقت میرا تیرے ذکر کے علاوہ جو گزرا, اس کے لیے میں تیری معافی چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے, اور پھر جو دین کے جو دعوت دین کا جو کام ہے, اس کے اندر انسان ہونے کے ناطے جو بھی کمی اور کوتاہی ہے, اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, کہ تم اپنے گناہوں کا تمہارے قصوروں کی تم معافی چاہو. تو اب آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے, ان کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے, تو آپ اور میں, میرے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داری ہے, رائٹ. ہمارے اوپر جو ہے ہمارے کئی ایسے ہو جاتے ہیں کہ گناہ تو چھوڑیے, نیکیوں میں کتنی کمی ہو جاتی. کیا جیسی نماز پڑھنا ہے ہم کیا ویسی پڑھتے ہیں؟ کیا جیسی خدمت کرنا ہے اپنے جس کے اوپر ہمارے اوپر جس کا حق ہے, کیا ہم ویسی خدمت کرتے ہیں؟ جیسی لوگوں سے بات کرنا ہے, کیا ہم ویسی بات کرتے ہیں؟ جس طریقے سے تمام جو اللہ تعالیٰ کی عبادات, یا پھر قرآن ہی لے لیجیے آپ, قرآن جیسا اگر ہم تلاوت جیسے قرآن تلاوت کرنا چاہیے, کیا ہم ویسی کرتے ہیں؟ اس کے اندر کتنے ہمارے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور اس کے اوپر عمل میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے کو یعنی کہ گناہ کا تو کیٹیگری الگ ہے, گناہ کی تو بات ہی الگ ہے, وہ تو الگ ہی جو ہے, اب یعنی کہ الگ ٹاپک ہے. پر یہاں پر نیکیوں میں کتنی کمی ہے, تو پھر ہمارے کو اپنے نیکیوں کی کمی کے لیے بھی استغفار کرنا ہے, گناہوں کے ارتکاب کے لیے بھی ہمارے کو استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہ ہمارے جان بوجھ کر انجانے میں کتنے گناہ ہمارے سے سرزد ہو جاتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور کیا کرو, صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو, بالعشی والابکار, یعنی کہ صبح اور شام جو ہے اللہ تعالیٰ کی. اب صبح اور شام سے مراد ایک کیا مطلب ہوتا ہے, صبح اور شام. دوسرا کہ کنٹینیوسلی, زیادہ سے زیادہ, کہ مسلسل ہمارا زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, ہماری زبان جو ہے لگی ہوئی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے, یعنی کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے. یا پھر کیا ہے اس کے علاوہ, کہ اگر اس کا معنی لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے, ہر عمل میں, ہر چیز میں جو ہے ہم اپنے عمل سے اور اپنی زبانوں سے یہ کرنا ہے. تو اب اس سے جو ہے صبح اور شام کے اذکار کے طرف بھی اشارہ ہم کو ملتا ہے, جس میں اسی لیے ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے صبح اور شام کے خاص طور پہ اذکار کرتے ہیں, اور دن بھر بھی ذکر کرنے کا ہے, پر خاص طور پہ کم سے کم
صبح اور شام، جیسے فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے یا مغرب کے ٹائم پر جو ہے ہم کو یہ اذکار کرنے کا ہے، جو حسن المسلم یا سنت سے جو ہم کو ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیت میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر کبر بھرا ہوا ہے۔ تو دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، تو اب پھر سے یجادل کا ورڈ آ گیا، پھر سے مجادلہ کا ورڈ آ گیا، جدال کا ورڈ آ گیا، جو کنٹینیوسلی ہم پریویس آیتوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو بغیر سند کے حجت کر رہے ہیں اور آپس میں جو جھگڑ رہے ہیں، اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر وجہ بتا دیے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایکچولی کبر بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں تکبر ہے، انہوں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے، اسی لیے انہوں حق کا انکار کرے، یعنی کہ حق آ گیا اور معلوم ہو گیا، اس کے باوجود بھی اس کا انکار کرے، تو سمپل ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے کبر ہے، مگر وہ اس برائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تو اب یہاں پر سامنے والے کے گھمنڈ سے، سامنے والے کی لڑائی جھگڑے سے، سامنے والے کے تکبر سے اور سامنے والے کے جھگڑوں سے، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ انہوں جو گھمنڈ کر رہے اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملنے والا ہے، لہٰذا تم کو کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، تم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے جو ہے حفاظت کے اندر تم کو اپنے آپ کو دے دینے کا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی پھر آپ کی جو ہے پروٹیکشن کرے گا۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم جیسے آیت الکرسی پڑھتے، 3 قل پڑھتے، پھر بسم اللہ الذی لا یضر اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ تمام شرور سے پناہ مانگنے والی چیزیں ہیں، چاہے لوگ جو ہے ہم سے حسد کرے یا جدال کرے یا تکبر کرے یا جو بھی ہے، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور تمام مومن بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے۔ اب دیکھ کے سوچ کے دیکھو، کامن سینس استعمال کرو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کی طرف غور کروا رہے کہ سوچ کے دیکھو کہ زمین اور آسمان کی پیدائش، اتنا بڑا زمین، اتنے زیادہ جو ہے آسمان، اور آسمانوں میں اتنے اسٹارز اینڈ گیلیکسیز اینڈ پلانٹس اینڈ آل، تو وہ ساری چیزوں کو پیدا کرنا ایزی ہے یا تمہارے انسان کا پیدا کرنا؟ یعنی کہ انسان کی تخلیق کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کے سامنے بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے زیادہ مشکل کام تو وہ چیزیں ہیں۔ پھر تم کس طریقے سے جو ہے یہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے، یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، یا پھر تم یہ کیسا بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو پہلی بار بغیر کوئی چیز کے پیدا کرا، زمین اور آسمان پیدا کرا، اب اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل بات ہے؟ تو یہ زیادہ مشکل بات ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو غور کرو، زمین اور آسمان کی چیزوں پر غور کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے جو ہے تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کیسا بنائے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو، یعنی کہ جو اندھا ہے، جو بلائنڈ ہے، اور جو دیکھنے والا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ برابر ہو سکتے۔ اور ایمان لانے والا جو صالح شخص ہے اور جو بدکار ہے، برابر کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو، یعنی کہ تمہارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ بولے قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تمہارے کو اس سے سمجھ آ رہی ہے، بہت ہی کم اس سے تم نصیحت لے رہے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اکثریت کیا ہے؟ لا علم ہے۔ اکثریت کیا ہے؟ اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر جو ہے ایمان نہیں آنے والی، اکثر جو ہے یقین نہیں رکھنے والی ہے، یا اکثر جو ہے علم نہیں رکھنے والی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اکثر علم نہیں رکھنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ جو ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو بہت ہی کم ایمان لانے والے ہیں۔ تو ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کم میں شامل فرما دے جو ایمان لانے والے ہیں، ان کم میں شامل فرما دے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ہے آیت نمبر 60 آتی ہے، اور یہ آیت نمبر 60 جیسا ہم انٹروڈکشن میں دیکھے کہ ہمارے سورہ المؤمن کی سب سے زیادہ ہائی لائٹنگ آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا،
جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو. اب دیکھیے کہ یہ جو ادعونی ہے یہ حکم کا صیغہ، یعنی کہ آرڈر کس سٹائل میں ہے؟ آرڈر والے جو ہے سٹائل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے آپشنل نہیں رکھے کہ تم چاہو. دیکھو میرے بندو، اگر تم کو جو ہے کبھی ضرورت پڑی تو پھر آ کر تم جو ہے مجھ سے دعا کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آپشن نہیں رکھے، بلکہ کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ ادعونی، اللہ تعالیٰ بولے کہ پکارو مجھے. اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ مجھ سے دعا کرو. جس طریقے سے جیسا قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز قیام کرو، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، کئی جو ہے احکامات کا حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جیسا احکامات کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے دعا کا بھی حکم دیا گیا ہے. ہمارے اوپر یہ نہیں ہے مرضی کہ بھائی اگر دل چاہے، اگر دل بولا تو ہم جو ہے دعا کر لے رہے، اگر ہمارا جو ہے دل نہیں بولا تو پھر ہم دعا نہیں کر رہے. تو ایسا نہیں ہے، ہمارے کو دعا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں، ایک تو پہلی چیز امید دلا رہے کہ تمہاری میں دعا قبول کروں گا، یعنی کہ امید کیا، گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے کہ تم جو ہے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جیسا سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھے تھے نا کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، کہ جب میرے بندے جو ہے میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ انی قریب، میں قریب ہوں ان کے. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اذا دعان، تو میں اس کی جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے کہ میں ان کا جواب دیتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ استجب لکم، کہ میں ان کی جو ہے دعاؤں کو قبول کروں گا. پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ پھر وارن بھی کر رہے، ڈراوا بھی دے رہے. کیا ہے؟ کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر، تکبر میں آ کر میری عبادت سے، یعنی کہ میرے سے دعا کرنے سے منہ موڑتے ہیں، تو میں پھر ضرور ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. اب دیکھیں کہ کتنا خوبصورت معاملہ ہے، کتنا عجیب معاملہ ہے، ٹھیک ہے. خوبصورت بھی ہے، عجیب بھی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے امام سوری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اس کا جو ہے مفہوم یہاں پر شاعری کے انداز میں اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے گا تو وہ ناراض ہوتا ہے، جبکہ آدم کے بیٹے سے جب مانگنے جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور انسان کا معاملہ دیکھیں کتنا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ اگر تم نہیں مانگیں گے تو میں تمہارے سے ناراض ہوں، نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ناراض اور غصہ ہو رہے. اور آدم کا بیٹا کس طریقے سے، اگر ہم انسانوں سے دیکھیں گے تو اگر ہم ان سے مانگنے جائیں گے تو انہوں کیا ہو جاتے؟ ناراض ہو جاتے، انہوں جو ہے غصہ ہو جاتے. بار بار انسان جو ہے سامنے جو سائل آتا ہے، جو مانگنے والا آتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ جھڑک دیتا ہے. یہ کیا جو ہے روز روز اٹھ کے جو ہے منہ اٹھا کر تم چلے آ رہے. پر اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا ہے؟ بالکل ڈفرینٹ ہے، بالکل الگ ہے. بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کا رحمت والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار مانگنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یعنی کہ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے اور بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے، بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت وہ بندے سے محبت آتی ہے، بہت اللہ تعالیٰ وہ بندے سے جو ہے محبت کرتا ہے، اس کی وہ ادا سے محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ بھیج دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اسے خالی نہیں بھیج سکتا. اللہ تعالیٰ کی یہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ بھیج دے. اب دیکھیے کہ یہ جو دعا کا جو اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے، یہ کتنی بڑی ہمارے لیے دولت ہے. سوچ کے دیکھیے آپ، یعنی کہ جیسا ایک ایمان ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا بڑی دولت ہے، پر کیا یہ دعا کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے، کیا یہ بڑی دولت نہیں ہے؟ کیا یہ یعنی کہ کوئی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ ایک لائن اللہ تعالیٰ رکھ دے، ڈائریکٹ بات کرنے کا یعنی کہ انسان جو ہے یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، دعا کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کھلا رکھا ہے کہ اے میرے بندو، جس وقت چاہو، جو لمحے چاہو، جس حالت میں چاہو، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، سردی میں، گرمی میں، اور رات کے وقت، دن کے وقت، جو ٹائم پر تم جو ہے بس کیا کرنا ہے؟
ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. اچھا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, بس جو ہے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دو, دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دو, اور وہ رب تمہارے اس اکیلے تنہائی دنیا کے کسی کونے سے جب تم اس کو پکارو گے تو وہ عرش کا مالک, ساتوں آسمان کے اوپر جو عرش ہے, وہاں آپ کی ندا کو سنے گا, وہاں آپ کی پکار کو سنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے سے یعنی کہ کانٹیکٹ کا ڈائریکٹ لنک رکھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ذرا سا کوئی جو ہے بڑا سا سردار ہو یا بڑا سا کوئی یعنی کہ عہدے دار ہو تو اس سے ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے, پر اللہ تعالیٰ سے ملنا کیا اتنا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان رکھ دیا ہمارے لیے, کتنا آسان رکھ دیا کہ کیا ہے کہ سیدھا بس آپ کچھ بھی نہیں, تمہید بھی نہیں باندھنا ہے, کوئی جو ہے پری پریپریشنز بھی آپ کو نہیں کرنے کا ہے, آپ کو جو ہے کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کرنے کا ہے, کوئی جو ہے اچھا اللہ تعالیٰ اگر یہ بولتے کہ اچھا جب بھی تم کو مانگنا ہے تو اتنے 1000 روپے جو ہے صدقہ کرو گے تو جب تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ جو ہے جب تمہاری لائن ملے گی, جب تمہاری جو ہے دعا سنی جائے گی. نہ صدقے کا, نہ نماز کا, نہ پاکی کا, نہ وضو کا, نہ کوئی چیز اسپینڈ کرنے کا, صرف زبان یا صرف دل کا جو ہے کنیکشن, بس دل سے آواز دینا ہے, دل سے پکارنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کرو دعا, اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے, اور اللہ تعالیٰ دعا کو کیا بول رہے؟ عبادت بول رہے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے, یعنی کہ دعا عین عبادت ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. حدیث کی جو ہے سلائیڈ ڈال دیجئے. تو یہاں پر جو ہے احمد ترمذی سے یہ روایت ہے, تو اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ یہ آیت پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا بولے کہ دعا عبادت ہے, اور دعا عبادت ہے بول کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو ہے ان الدعاء هو العبادہ کہ دعا جو ہے کمپلیٹ عبادت ہے, یعنی کہ مکمل جو ہے دعا عبادت ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے, جو ہم بچپن سے اکثر جو ہے پڑھتے اور سنتے آتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نیکسٹ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے, یا دعا مغز ہے عبادت کا. ٹھیک ہے, تو یہ والی حدیث سے بھی ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے. یعنی کہ ایک انسان, اب آپ سوچئے کہ ایک انسان جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے کیا کر رہا, وہ اپنے لیے دعا کر رہا. ٹھیک ہے, ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر وہ اپنے لیے دعا کر رہا, اپنے لیے مانگ رہا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو دنیا میں یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے, اور وہ اپنے لیے مانگ رہا, اس کی حاجتیں مانگ رہا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھ رہا, اور اللہ تعالیٰ بول رہے انہیں عبادت کر رہا. یعنی کہ اس کا وہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ آپ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ میرے کو جو ہے یعنی کہ کپڑے چاہیے, اللہ تعالیٰ میرے کو سینڈل چاہیے, اللہ تعالیٰ میرے کو پیسے چاہیے, اللہ تعالیٰ میرے کو جو ہے میری اولاد اچھی ہو جانا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دینا, اللہ تعالیٰ میرے کو صحت دے دینا. آپ جو بھی مانگ لو آپ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کریں آپ آدھا گھنٹہ, اپنی پوری لسٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیے. ٹھیک ہے, پوری لسٹ اللہ تعالیٰ کی, دنیا کی لسٹ رکھ دی, آخرت کی لسٹ رکھ دی, جس کے اندر آپ کا فائدہ ہے, پر اللہ تعالیٰ وہ آدھا گھنٹہ جو آپ بیٹھ کر اپنی لسٹ رکھ رہے, اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کے جو ہے زمرے میں ڈال رہا, اور آدھا گھنٹہ عبادت میں لکھا گیا, یعنی کہ آپ کی دعا بھی سنی جا رہی. ٹھیک ہے, آپ جو مانگ رہے آپ کو وہ بھی ادا ہو رہا, اور بھی دوسرا یہ ہے کہ آپ کا وہ تمام جو لمحات ہے وہ عبادت میں شامل ہو رہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس شخص کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کر رہے اور نہیں مانگنے کو نہیں, اللہ تعالیٰ یعنی کہ ناپسند کر رہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا ایک قول ہے, اس میں جو ہے آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے تو اس طریقے سے وہ مخاطب ہوتے, اے وہ ذات پاک جسے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو اسی سے مانگے اور کثرت سے جو مانگے, اور اے وہ ذات, اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے, اور اے وہ ذات پاک جسے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جو اس سے نہ مانگے, اور اے میرے رب تیرے سوا ایسا کوئی نہیں ہے جو بے نیاز ہو اور وہ نہ مانگے. یعنی کہ انہوں اللہ تعالیٰ سے اس یہی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اسی کے وسیلے سے انہوں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو مانگنے کو پسند کرتے، آپ تو ایسے بندوں کو پسند کرتے جو آپ سے بہت مانگتا ہے، اور آپ ایسے بندوں کو ناپسند کرتے جو آپ سے نہیں مانگتا، تو لہٰذا میں اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ بے شک دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے سے بے نیاز ہے، پر صرف تیری ایک واحد ہستی ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے، یعنی کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پر دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو ہے اس طریقے سے وسیلہ لے کر جو ہے مطلب اس طریقے سے یہ سینٹنس بول کر جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر اور ایک حدیث میں ہے کہ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا کے۔ کس کو؟ جو یعنی کہ جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ جو لکھ چکے ہیں، جو قضا ہے جو لکھ چکے ہیں، تو اس کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر کیا؟ صرف دعا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی قضا لکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تقدیر لکھنے والا ہے، رائٹ؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی وہ دعا کو قبول کر کے وہ تقدیر کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے سوائے دعا کے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور اب ہماری جو ہے تقدیر میں جو بھی معاملات ہے، اگر ہم دعا کرنے سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے کثرت سے ہم دعائیں کرنے والے بنیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک تو جو ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول بھی کرتا ہے، ہمارے جو ہے بلایات کو بھی ٹالتا ہے، جیسا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ مانگ رہا اس کو وہی چیز اللہ تعالیٰ دے رہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر کیا ہے کہ جو اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر سے آنے سے روک دیتا ہے، یعنی کہ یا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے یا پھر جو ہے کوئی بلا اسی کی مقدرت کی جو ہے کوئی بلا ٹال دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ یا خطا رحمی کی دعا نہ کرے۔ یعنی کہ کون سی دعا ہم کو نہیں کرنا ہے کہ خطا رحمی کی دعا یا کوئی گناہ کی دعا، یہ نہیں بولنا کہ اللہ تعالیٰ میری ان سے جو ہے ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ میری ان سے جو ہے ہمیشہ بات ختم کروا دے، تو ایسی بیکار کی جو ہے باتیں، ایسے گناہ کی کوئی بھی جو ہے باتیں، یعنی کہ گناہ کی خواہش کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے میرا یعنی کہ سودی کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ تو اس میں برکت دے دے، یا پھر میرا وہ بزنس جو ہے غلط جو ہے وہ ڈلا دے، ایسی بیکار کی دعائیں، گناہ کی دعائیں نہیں کرنے کا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرط یہ کہ کسی گناہ یا خطا رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے، یعنی کہ کیسا بھی گارنٹی کے ساتھ 3 میں سے ایک تو ملتی، 3 میں سے کیسا بھی ایک ملتی، کون سی 3 کون سے دیکھیں گے اپن؟ یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، جو دعا مانگے ایگزیکٹلی وہی اس کو مل جاتا ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ چیز قبول نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو ہے اس کا اجر محفوظ رکھے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب آپ اس کا مطلب یہ نکلا کنکلوژن کہ ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو انہیں کسی بھی اینگل سے کیسا یعنی کہ لاس میں وہ نہیں، لاس تو ہے ہی نہیں اس کا، ہر ایک طریقے سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یا تو اس کو جو دعا مانگ رہا جس کے لیے انہیں تڑپ تڑپ کے دعا مانگ رہا وہ قبول ہو جاتی، یا پھر جو ہے اس کی آفت دور ہو جا رہی، یعنی کہ اس میں بھی فائدہ اس میں بھی فائدہ ہے، یا پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ ایسا ہے کہ ہم کچھ دعا مانگتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے، کچھ اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے جو ہم انسان ہونے کے ناطے نہیں سمجھ سکتے، یا پھر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دیکھتا ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک انسان ہے جو کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، اس کے نام اعمال میں کوئی خاص نیکیاں ہیں نہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کی بنا پر اس کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیے، رحمت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیے، کوئی بھی اس کے اچھے اعمال کی بنا پر اب اس کے پاس اعمال نہیں ہے، پر اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ روک دیتا ہے اور اس کا اجر آخرت میں اٹھا کر رکھتا ہے، اور آخرت میں اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درجات نصیب کرتا ہے، یعنی کہ اونچے درجات۔ اور یہ جو ابھی جو میں بتا رہی ہوں یہ حدیث کے تو الفاظ نہیں ہے، پر اس طریقے کے جو ہے علماء اکرام اس ایسا نقشہ بھی کھینچے ہیں کہ قیامت کے دن جب ایک انسان اپنے جو ہے اعمال دیکھیں گا تو وہ یہ بولیں گا کہ ہے کاش میری ایک دعا بھی نہیں قبول ہوتی، یعنی کہ انسان کی سائیکولوجی کے حساب سے جو ہے علماء اکرام ایسا بتاتے ہیں کہ قیامت میں انہیں جب
اجر دیکھیں گا کہ ایک ایک دعا کا اتنا زیادہ اجر۔ تو دیکھیے کہ بعض وقت نا جب ہم بہت زیادہ کچھ دعا کرتے ہیں تو وہ کچھ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے، یا پھر وہ چیز جو ہے ہمارے حق میں بہتر نہیں رہتی۔ جیسا کوئی جو ہے بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اب ہم جو ہے کیا ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے؟ بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ ان کی حیات کی دعا کرتے ہیں، ان کی صحت کی دعا کرتے، وہ پریشانی سے نکلنے کی دعا کرتے، اور پھر جو ہے حالات بدلنے کی دعا کرتے، پر دیکھیں تو حالات بدلتے ہی نہیں رہتے، اور پھر صحت نہیں ملتی، یا پھر جو ہے وہ انسان فوت بھی ہو جاتا، تو ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم غمگین ہو جاتا۔ پر یہاں پر ہم یہ بالکل بھی نہیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اتنا دعا کری نا، اللہ تعالیٰ اتنا رو رو کے، اتنا گڑ گڑا کے، اتنا تڑپ کے، اتنا امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ تیرے سے میں دعا کری تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ میری دعا نے قبول کر لی۔ تو انسان یہاں پر جو ہے مایوس نہیں ہونا ہے، انسان جو ہے دل شکستہ نہیں ہونا ہے، انسان کو کیسا دعا کرنا ہے؟ یقین کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو یہ ہونا سو ہونا، آپ قبول کرنا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کرو، اللہ سے لاڑ کرو، اللہ سے جو ہے یعنی کہ منواؤ اللہ تعالیٰ سے ضد کریے آپ اللہ تعالیٰ سے، جو کیوں آپ کا رب ہے، آپ اس سے جو چاہے وہ معاملہ آپ اس کے ساتھ جو ہے کر سکتے، اور پھر یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے، کیا کہ یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، میرے کو اللہ تعالیٰ بخش دیجئے اگر آپ چاہے تو بخش دیجئے، مجھ پر رحم کرے اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں فلاں حاجت پوری کر۔ کیسا دعا کرنا چاہیے؟ پورے حق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری قطعیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری یہ فلاں حاجت کو پوری کر۔ یہ نہیں بولنا نعوذ باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بول رہا ہے کہ بخش دے اگر تو چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا ہے ہی نہیں، پھر یہ بولنے کا کیا ہے کہ اگر تو چاہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، آپ مانگو نا، آپ کو کیا مانگنا ہے؟ آپ کو رحم مانگنا ہے، آپ کو مغفرت مانگنا ہے، آپ کو رزق مانگنا ہے، جو مانگنا ہے آپ مانگیے، اور پورے جو ہے یقین کے ساتھ آپ کو مانگنا ہے۔ دوسری حدیث میں جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور ایک جو ہے دل شکستہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کے متعلق ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ کی یا خطا رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلد بازی نہ کرے؟ عرض کیا گیا، یعنی کہ صحابہ پوچھے اے اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ یعنی کہ ہم کو جو ہے کبھی بھی دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، تھک جانا نہیں ہے دعا مانگتے مانگتے۔ ہو سکتا کہ ہماری جو دعا ہے اس کے بدل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں اجر رکھے، یا ہمارے لیے جو ہے وہی چیز بہتر ہے، ہمارے کو نہیں معلوم۔ اگر وہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ غیب کے وہ چھپے ہوئے جو ہے فیوچر کے پردے اگر ہٹ جائے تو پھر ہم چیخ اٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ تو تو بڑا رحمان ہے، تو تو ہمارے ساتھ بہت اچھا فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ بے شک اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ نے جو فیصلہ کیا ہمارے لیے بیسٹ تھا۔ یعنی کہ ہم کو نہیں معلوم نا، ہم کو نہیں معلوم، ہم جو ہے اکثر کیا کرتے ہیں کہ بھائی جیسا میں ابھی بتائی کہ ہم کسی کی جیسا صحت کی دعا کریں، کسی کی جو ہے زندگی کی دعا کریں، ہو سکتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے دے، ان کو اگر اللہ تعالیٰ ان کی حیات بڑھا دے تو ہو سکتا کہ انہوں ایسی بری حالت میں رہے کہ بعد میں ہم خود دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے، ان کو نجات دے دے، ان کے اوپر رحم کر کہ اللہ تعالیٰ اتنی بری کنڈیشن میں ہے۔ تو ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یقین کے ساتھ ہم کو دعا کرنا ہے، رائٹ؟ دعا کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے معاملات کے اوپر بھروسہ کرنا، توکل بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اب جو فیصلہ کرے گا میرے حق میں بہترین فیصلہ وہی رہے گا، اور وہ یقین کے ساتھ، اور کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں دعا کرا اللہ تعالیٰ سن رہے نہیں،
جان دو, چھوڑ دیا اب میں دعا. نہیں, یہ ہرگز انسان کو نہیں کہنا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کی کیا اہمیت ہے, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد ہے کہ لیسا شیئن اکرم اللہ ہی من الدعا, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے سب سے بہترین چیز, سب سے افضل چیز, یا سب سے عزت والی چیز, اکرم مطلب عزت والی چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے, کوئی چیز جو ہے اہمیت والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا بہت پسند آتا ہے. اور مانگنا ہے تو کیا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا دیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے وہ مانگا جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہے, اللہم انی اسألک فضلک. اور پھر اللہم انی اسألک العافیہ, کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر فضل عطا فرما. اور فضل کیا ہے, ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ فضل یعنی کہ سامنا, ہم اللہ تعالیٰ ہم ڈیزرو نہیں کرتے بہت ساری چیزیں, پر تو رحم کر کے ہم کو ہماری ڈیزرو کرنے سے زیادہ عطا کر, جتنا ہم ڈیزرو نہیں کرتے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل سے, آپ اپنے رحمت سے ہم کو عطا کرتے. اور پھر جو ہے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دعا بہرحال نفع ہے, ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی. بس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو. یعنی کہ کیا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ مند ہے, ہر حال میں, چاہے جو مصیبت نازل ہو بھی گئی ہوں گی, ابھی بھی آپ مانگیں گے تو وہ مصیبت دور کر سکتے اللہ تعالیٰ. یا کچھ مصیبت ابھی آنے والی ہے, ابھی زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے, ابھی آپ تک نہیں پہنچی, اور آپ دعا کر دی, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا, اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے ایک بیٹھ کر جو ہے, اب جیسا اپنی بیٹی ہے, فار ایگزامپل بیٹی ہے, ہم اس کی جو ہے شادی کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جو ہے نیک صالح جوڑا کا انتظام کر دے اللہ تعالیٰ, یا پھر اس کو اولاد عطا کر دے, یا کچھ بھی جو ہے اس طریقے سے ہم بیٹی کے لیے دعا مانگ رہے, یا بیٹے کی جو ہے نوکری کے لیے دعا مانگ رہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا آپ یہاں پر بیٹھ کر اس کی نوکری کے لیے دعا مانگ رہے, وہ بیٹی کے لیے آپ شادی کے لیے دعا مانگ رہے, اور وہ گھر کے باہر نکلی ہوئی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, پر آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے وہ ایکسیڈنٹ دور کر دیا. اور آپ کو کیا نظر آ رہا, میں کب سے مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی جو ہے اچھا جوڑا نصیب کر دے, اور اللہ تعالیٰ میری دعا اس نے قبول کرا, اور ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری اس دعا, اگر ہم وہ دعا نہیں کرتے تو ہو سکتا کہ ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو سکتے تھے, پر ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ وہ ایکسیڈنٹ سے اس کو بچا لیے. تو ہماری بیٹی کی جان جاتے جاتے بچ گئی, اور ہم جو ہے یہاں پر ناشکری کرتے بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا نہیں قبول کرا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے پردے کے پیچھے کے فیصلے نہیں معلوم, ہم کو بس کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگ سکتے ہیں آپ, کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. ایک تو فضل مانگے, ایک تو عافیت مانگے, اور کیا مانگ سکتے ہیں آپ. اب یہاں پر ترمذی کی حدیث میں آتا ہے, تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت خدا سے مانگنی چاہیے. کیا ہے, ہر حاجت خدا سے مانگنی چاہیے, حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے, یعنی کہ شو لیس بھی اگر ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے. یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں, ان میں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر سکتا ہے. یعنی کہ ان میں سے بھی جو ہے کوئی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے. اچھا, تو پھر یہاں پر کیا ہے, اچھا یہ اور حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے آگے, کہ آگے مزید بتایا جا رہا کہ جس میں وہ اختیار محسوس ہو, تو ان میں سے بھی تدبیر کرنے سے پہلے اس سے خدا سے مدد مانگنی چاہیے. اس سے یہ کہ کسی معاملات میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق و کیا ہے بھائی, خدا کی توفیق و تائید کے بغیر, یعنی کہ ہیلپ کے بغیر, تائید کا مطلب کیا ہے, ہیلپ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے. یعنی کہ مسلسل ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر ایک چھوٹی چیز بھی مانگنا ہے, ایون وہ چیزیں جو ہم کرنے والے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں ہیں, اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے. جس طریقے سے ہم استخارہ کی دعا کرتے ہیں نا, کہ اس میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت کی جو ہے دعا کرتے ہیں,
اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک آخری بات سے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر یہ آیت پر کنکلوڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کیوں پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا نہیں کرنے والا کیوں اتنا ناپسندیدہ ہے. کیونکہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا؟ وہ ایکچولی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا. وہ بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، میں تیرا ڈیپینڈنٹ بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے ہاتھ میں ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا تو اللہ تعالیٰ میری جو ہے فریاد رسی کر، اللہ تعالیٰ تو میری دعا قبول کر، اللہ تعالیٰ تو مجھے عطا کر. اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو اپنی عاجزی کا اختیار کر رہا اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کر رہا، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیونکہ بندہ جب بندگی کے جو ہے حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ یعنی کہ جو سلیو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور جھکے پن میں جب ہوتا ہے اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اور اللہ کی تعریف کرنا اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اور دوسرا چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بارے میں خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ صرف میرے در پر آیا ہے، میرے دروازے پر آیا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، اس کو میرے اوپر یقین ہے کہ میں دینے والا ہوں، اس کو یقین ہے کہ میرے پاس سارے خزانے ہیں، اور اس کو یقین ہے کہ میں اس کی حاجتوں کو اور اس کی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہوں، حاجتوں کو پوری کر سکتا ہوں. تو جب ہم یہ توحید کا اظہار کرتے ہیں دعا کی شکل میں، ٹھیک ہے، توحید فی دعا، کہ توحید کا اظہار کرتے ہیں دعا کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ صرف تیری دربار ہے، صرف تو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم تیرے فقیر ہے، تیرے در کے غلام ہے اللہ تعالیٰ، تیرے در کے بھکاری ہے، تو ہماری جھولیوں کو بھر دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کو بہت یہ ادا پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھر بھر کر دنیا اور آخرت کا خیر اس کو عطا کرتا ہے. کچھ خیر ہم کو دنیا میں سمجھ میں آ جاتا ہے، کچھ خیر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں اٹھا کر رکھتا ہے. تو دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کوئی بھی جو ہے درجے پر نقصان نہیں ہے. دنیا میں عطا ہوگا، مصیبت دور ہوگی، یا آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا کر رکھ دیا جائے گا. اور یہ بہترین سورس ہے جس میں انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر سکتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر آیت نمبر 60 پر ہم لوگ جو ہے کمپلیٹ کریں گے آج کی کلاس. اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم تیرے محتاج بندے ہیں، تیرے در کے فقیر ہے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ہر حاجت تیرے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، ہم میں سے تمام جتنے حاضرین ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال تو جاننے والا ہے، سب کی پریشانیاں تو جاننے والا ہے، سب کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ تو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی اللہ تو پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں برسا، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں برسا. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہر اس شر سے ہم تیری حفاظت طلب کرتے ہیں جو ہم پر نازل ہو چکی ہے اور جو ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہر شر سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہیں. اور ہر اس شر سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی ہے. یا الہ العالمین ہم تجھ سے تیرا فضل طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے تیری عافیت طلب کرتے ہیں اور ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ڈھانک لے، اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری گناہوں کو ڈھانک دے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے عیوب کی ستر پوشی فرما دے، ہمارے گناہوں کی ستر پوشی کر دے. اللہ تعالیٰ تو اس کو لوگوں سے ہم کو لوگوں کے سامنے دنیا میں ذلیل ہونے سے بچا لے، اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کی تو ستر پوشی فرما دے. یا غفار تو ہماری ستر پوشی کر دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تو رسوائی سے بچا لے. یا الہ العالمین تیرے دین کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے والا بنا دے، تیرے دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. بے شک اللہ تعالیٰ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تو ہم کو آنکھوں والا بنا دے. اللہ تعالیٰ بے شک گنہگار اور صالح برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو صالحین میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ان میجورٹی میں شامل نہ کر جو تیرے قرآن سے نصیحت نہیں لیتے، جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کم لوگوں میں شامل فرما دے جو تیرے قرآن سے نصیحت لیتے ہیں اور تیری قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یا الہ العالمین ہم تیری
پناہ طلب کرتے ہیں، تو نے حکم دیا ہے فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری پناہ طلب کرتے ہیں تمام شرور سے یا الہ العالمین، تو ہم کو بھی صبر کرنے والا بنا دے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ استقامت سے دین پر جم کر رہنے والا بنا دے، اور ہمارے ہمارے جو قصور ہے، جو ہمارے ذنب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، صبح شام تیرے حضور تسبیح اور حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو قرآن کا وارث تو بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ہدایت لینے والا اور نصیحت لینے والا بنا دے، یا الہ العالمین اپنی زندگی میں ہم کو خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے اور ان کو اپنے دین کے لیے چن لے اور ان کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے، یا الہ العالمین ہم اپنے بارے میں فکر مند ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم فکر مند ہے، تو ہم پر بھی رحم فرما اور ہمارے اہل و عیال پر بھی اللہ تعالیٰ تو رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرما اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ تو بچا لے، جہاں پر لوگ جھگڑیں گے اور لوگ جو ہے وہاں پر التجا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے عذاب کم کر دے، پر عذاب کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ویسے عذاب سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یا الہ العالمین تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا اور تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ جب تیرے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ تیرا دیدار نصیب فرما دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔